معرکہ موتا، جمادی الاولیٰ 8 ہجری۔ امراء اور بادشاہوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط لکھے تھے ان کے ذکر میں یہ بات گزر چکی ہے کہ شرحبیل بن عمرو غسانی نے حضرت حارث بن عمیر ازدی کو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر امیر بصرہ کے پاس گئے تھے، قتل کر دیا تھا۔ یہ حرکت اعلان جنگ کے مترادف تھی، امبیسڈر کا قتل۔ اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو آپ پر یہ بات سخت گراں گزری۔ چنانچہ آپ نے 3000 افراد کا ایک لشکر تیار کر کے زید بن حارثہ کو اس کا سپہ سالار مقرر کیا اور فرمایا اگر زید قتل کر دیے جائیں تو جعفر قتل کر دیے جائیں تو عبداللہ بن رواحہ امیر ہوں گے لشکر کے۔ اس لشکر کے لیے آپ نے سفید پرچم باندھا اور اسے حضرت زید بن حارثہ کے حوالے کیا۔ وصیت فرمائی کہ جہاں حضرت حارث بن عمیر قتل کیے گئے تھے وہاں پہنچ کر اس مقام کے باشندوں کو اسلام کی دعوت دیں، اور اگر وہ انکار کریں تو لڑائی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نام سے، اللہ کی راہ میں، اللہ کے ساتھ کفر کرنے والوں سے غزوہ کرو، اور دیکھو بدعہدی نہ کرنا، خیانت نہ کرنا، کسی بچے، عورت اور قریب المرگ بڈھے کو اور گرجے میں رہنے والے تارک الدنیا کو قتل نہ کرنا، کھجور اور کوئی درخت نہ کاٹنا، اور نہ کسی عمارت کو منہدم کرنا۔ آپ سنیت الوداع تک لشکر کے ساتھ تشریف لے گئے۔ وہ کیوں؟ حوصلہ افزائی کے لیے۔ پھر اسے الوداع کہا۔ اس لشکر نے جنوبی اردن پہنچ کر معان کے مقام پر پڑاؤ ڈالا، سینکڑوں میل دور۔ وہاں اسے معلوم ہوا کہ ہرقل 1,00,000 کا لشکر لے کر مآب میں خیمہ زن ہے، 3,000 اور 1,00,000، اور اس کے ساتھ مزید 1,00,000 نصرانی عرب بھی شامل ہوئے ہیں، 2,00,000 اور 3,000 بمقابل۔ اس اطلاع پر مسلمانوں نے وہ رات مشورہ کیا کہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھ کر آپ سے کمک طلب کریں یا جنگ میں کود پڑیں، کیا کریں؟ ابن رواحہ نے یہ کہہ کر انہیں گرما دیا کہ اب آپ لوگ جس بات سے کترا رہے ہیں یعنی شہادت، یہ وہی چیز ہے جس کی طلب میں ہم نکلے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم تعداد اور قوت اور کثرت کے بل پر نہیں لڑتے، بلکہ ہماری لڑائی اس دین کے بلبوتے پر ہے جس سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے۔ ہمارے سامنے 2 خوبیاں ہیں، غلبہ یا شہادت۔ لوگوں نے کہا واللہ ابن رواحہ سچ کہتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے آگے بڑھ کر موتا میں پڑاؤ ڈال دیا، پھر وہیں لشکر کو ترتیب دیا اور لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ اب کیا تھا، ایک خوفناک اور سنگین مارکا شروع ہو گیا جو تاریخ انسانی کا عجیب ترین مارکا تھا۔ 3,000 جانباز 2,00,000 کے لشکر جرار کا مقابلہ کر رہے تھے اور دو بدو ڈٹے ہوئے تھے۔ ہتھیاروں سے لیس یہ بھاری بھرکم لشکر دن بھر حملے کرتا رہا اور اپنے بہت سے بہادر گنوا بیٹھتا تھا، لیکن اس مختصر سی نفری کو پسپا کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا تھا۔ مسلمانوں کا علم پہلے حضرت زید بن حارثہ نے لیا۔ کون تھے یہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے۔ پھر وہ لڑتے رہے یہاں تک کہ دشمن کے نیزوں میں گتھ گئے اور خلعت شہادت سے مشرف ہو کر زمین پر آ رہے۔ ان کے بعد حضرت جعفر نے علم سنبھالا، خوب ڈٹ کر جنگ کی۔ جب لڑائی کی شدت شباب کو پہنچی تو اپنے سرخ و سیاہ گھوڑے کی پشت سے کود پڑے، کوچے کاٹ دی اور وار پر وار کیے، یہاں تک کہ ان کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ انہوں نے جھنڈا بائیں ہاتھ میں لے لیا اور بلند رکھا، یہاں تک کہ ان کا بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا۔ پھر دونوں باقی ماندہ بازوؤں کی مدد سے جھنڈا آغوش میں لے لیا، یعنی جتنے آدھے جیسے کٹے تھے تو جتنے بچے تھے اس سے جھنڈے کو پھر تھام لیا آگے کر کے، اور وہ فضا میں لہراتا رہا، یہاں تک کہ نیزوں اور تیر کے 90 سے زیادہ زخم کھا کر خلعت شہادت سے سرفراز ہوئے۔ یہ سارے زخم ان کے جسم کے اگلے حصے میں آئے تھے، پیچھے کے نہیں تھا۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ کی باری تھی۔ انہوں نے جھنڈا لیا، آگے بڑھے، پھر اپنے معما نامی گھوڑے سے اتر کر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت پر جھنڈا ثابت بن ارقم نے تھام لیا تاکہ گرنے نہ پائے، اور مسلمانوں سے کہا کہ آپ لوگ کسی آدمی پر اتفاق کر لیں، یعنی میں نے تو بس اٹھا لیا تھا، جس کو چاہیں آپ جھنڈا دیں۔ لوگوں نے حضرت خالد بن ولید پر اتفاق کر لیا، اور اس طرح جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کی طرف منتقل ہو گیا، سیف اللہ۔ حضرت خالد نے آگے بڑھ کر اتنی پرزور اور بے نظیر جنگ کی کہ ان کے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹ گئیں۔
ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مدینے میں اسی دن تینوں سپہ سالاروں کی شہادت کی خبر دی اور بتلایا کہ اب کمان خالد بن ولید کے ہاتھ میں آ گئی ہے، خبریں اللہ کی طرف سے پہنچ رہی، اور انہیں اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار قرار دیا، یہیں سے ان کا نام سیف اللہ پڑا۔ دن ختم ہوا تو دونوں فریق اپنے اپنے کیمپوں میں واپس چلے گئے۔ صبح ہوئی تو حضرت خالد بن ولید نے لشکر کی ترتیب بدل دی، پیچھے کو آگے اور آگے کو پیچھے، دائیں کو بائیں بائیں کو دائیں کر دیا۔ دشمن سمجھا مسلمانوں کے پاس کمک آ گئی ہے، اس پر رعب چھا گیا۔ حضرت خالد نے ہلکی سی جھڑپ کے بعد لشکر کو پیچھے ہٹانا شروع کیا، لیکن دشمن کو آگے بڑھنے کی جرات نہ ہوئی۔ اسے خطرہ تھا کہ یہ کوئی چال نہ ہو۔ اس طرح مسلمان موتا کی طرف سمٹ آئے اور 7 دن تک دشمن سے جھڑپ کرتے رہے۔ پھر دونوں فریق رک گئے اور لڑائی ختم ہو گئی، کیونکہ رومیوں نے سمجھا کہ مسلسل کمک پہنچ رہی ہے اور وہ چال چل کر رومیوں کو صحرا میں گھسیٹ لے جانا چاہتے ہیں، جہاں سے بچ نکلنا آسان نہیں۔ اس طرح اس جنگ میں مسلمانوں کا پلڑا بھاری رہا۔ اس غزوے میں 12 مسلمان شہید ہوئے۔ دشمن خاصی تعداد میں مارے گئے، مگر تعداد معلوم نہ ہو سکی۔ اس ساری جنگ میں بہت سارے پہلو ہیں، لیکن مجھے سب سے زبردست کردار حضرت جعفر کا نظر آتا ہے یہاں۔ کتنے سالوں کے بعد وہ حبشہ سے خیبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملے ہیں، سیدھے کام پر گئے ہیں، ایک دن کی چھٹی کیے بغیر ایک جگہ سے آئے ہیں، مدینہ نہیں آ کے آرام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنگ میں ہے خیبر میں، اور یہ وہاں پہنچ جاتے ہیں، لیکن اتفاق سے جب تک یہ پہنچتے ہیں تو خیبر فتح ہو چکا ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں کہ کس پہ میں زیادہ خوش ہوں۔ صرف 1 سال آپ کے ساتھ رہے ہیں اور اگلے سال شہید بھی ہو گئے ہیں، اور اتنے دور کے سفر پر اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور کئی سال حبشہ میں آؤٹ آف ٹریننگ رہے ہیں، کیونکہ حبشہ میں تو کوئی جنگ نہیں تھی، پھر بھی محاذ پہ پہنچ گئے ہیں، اور جھنڈے کو کیسے سنبھالا ہے۔ جو حضرت جعفر کے سامنے سارے زخم تھے، اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ پیٹھ نہیں پھیری اور 90 زخم، اور پھر ہاتھ بھی کٹ گئے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بدلے ان کو ملا کیا تھا؟ پر ملے تھے جنت میں، اس سے اڑتے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب زید بن حارثہ، جعفر بن ابی طالب اور عبداللہ بن رواحہ کی شادی، وہی ہیں جو ابھی عمرہ کر کے آئے ہیں اور آگے آگے رجزیہ شعر پڑھ رہے ہیں اور اب یہاں پہنچ کر شہید ہو گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے، آپ پر غم کے آثار پائے گئے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں دروازے کے سوراخ سے دیکھ رہی تھی کہ ایک آدمی آیا اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول، جعفر کے گھر کی عورتیں رو رہی۔ آپ نے فرمایا انہیں منع کرو۔ وہ شخص گیا، پھر آ کر کہا میں نے انہیں منع کیا لیکن وہ میری بات نہیں مانتی۔ آپ نے پھر منع کرنے کا حکم دیا۔ وہ گیا، پھر آ کے کہنے لگا اللہ کی قسم وہ تو مانتی ہی نہیں، ہم پہ غالب آ گئی ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ان کا منہ مٹی سے بھر دو۔ چیخ چلا کے رونے کو آپ نے ناپسند کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے جو منظر کریٹ ہو جاتا ہے وہ اوروں کے حوصلے پست ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے اس سے کہا اللہ تیری ناک کو خاک آلود کرے، تو نہ تو وہ کر سکتا ہے کہ انہیں رونے سے روک دے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا چھوڑتا ہے۔ ان کو غصہ آ گیا کہ بار بار آ رہے ہو، جا رہے ہو، شکایتیں لا رہے ہو، کر رہے ہو، نہ تم وہ کر سکتے ہو نہ یہاں سے باز آتے ہو، تو یعنی کس قسم کے شخص ہو تم؟ اس سے ایسے کردار کی کیسی مذمت ہے۔ حضرت جعفر کے بارے میں آتے ہیں، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت جعفر کے بیٹے کو سلام کرتے، ان کے بچے کو سلام کرتے تو کہتے السلام علیکہ یا ابن ذل جناحین، اے 2 پروں والے کے بیٹے تم پر سلامتی۔ 2 پروں والے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جعفر کو جنت میں فرشتے کے ساتھ اڑتے ہوئے دیکھا، ان کے 2 پر ہیں کیونکہ 2 بازو جو کٹ گئے تھے، جن سے اڑ کر وہ جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں، ان کے بازوؤں کے اگلے حصے خون میں لتھڑے ہوئے ہیں۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن بعد جعفر کے اہل خانہ کے پاس تشریف لائے، فرمایا آج کے بعد میرے بھائی پہ مت رونا، میرے دونوں بھتیجوں کو میرے پاس لاؤ۔ ہمیں یعنی عبداللہ بن جعفر اور دوسرے ان کے بھائی، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، ہم اس وقت چوزوں کی طرح تھے، یہ بہت چھوٹے تھے، چکس کی طرح۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجام کو بلانے کے لیے حکم دیا، اس نے آ کر ہمارے سر منڈ دیے، پھر فرمایا ان میں سے محمد تو ہمارے چچا ابو طالب کے مشابہ ہے اور عبداللہ صورت اور سیرت میں میرے مشابہ ہے، یعنی ان کے بچوں کی پھر شکل کے اوپر بات کریں۔
پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر بلند کیا اور دعا فرمائی کہ اے اللہ، جعفر کے اہل خانہ کو اس کا نعم البدل عطا فرما اور عبداللہ کے دائیں ہاتھ کے معاملے میں برکت عطا فرما۔ یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمائی۔ اتنی دیر میں ہماری والدہ بھی آ گئی اور ہماری یتیمی اور اپنے غم کا اظہار کرنے لگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں ان پر فقر و فاقہ کا اندیشہ ہے؟ میں دنیا اور آخرت میں ان بچوں کا سرپرست ہوں۔ اس سے آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہداء کی پیچھے فیملیوں کے ساتھ اور ان کے گھر والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے تھے۔ دعا کا پہلو کتنا غالب ہے، اور دعا سے ایک سکینت حاصل ہوتی ہے۔ نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ عبداللہ بن رواحہ ایک دن بے ہوش ہو گئے تو ان کی بہن وا جبلہ کہہ کر ہائے پہاڑ جیسا بھائی رونے لگی اور گن گن کے ان کے اوصاف بیان کرنے لگی۔ جب انہیں ہوش آیا، تم جو بات کہتی تو مجھ سے پوچھا جاتا، کیا تم ایسے ہی ہو؟ جب عبداللہ کا انتقال ہوا تو ان کی بہن ان پر بالکل نہ روئی۔ کیا مطلب؟ یعنی اس شہادت پہ وہ نہیں روئی۔ اور حضرت جعفر کے گھر والوں کو بھی کہا 3 دن کے بعد میرے بھائی پہ کوئی نہ روئے۔ یہ رونا کیوں سٹاپ کیا میت پر؟ 3 دن کا بس مارجن دیے۔ حقیقت ہے، آپ آزما کے دیکھ لیں، کسی سے آپ ناراض ہو، کوئی غم موت وغیرہ کی خبر ہو، 3 دن کا ٹائم جو ہوتا ہے وہ کروشل ہوتا ہے۔ 4تھے دن آپ نارمل ہو چکے ہوتے ہیں، الا یہ کہ آپ طاری کریں اپنے اوپر چیزیں، اس کا پھر کوئی علاج نہیں۔ عوف بن مالک کہتے ہیں کہ شام کی طرف ہم ایک غزوے میں شریک ہوئے، ہمارے امیر خالد بن ولید تھے، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ قبیلہ ہمیر کا ایک آدمی ہمارے ساتھ آ کے شامل ہو گیا، وہ ہمارے خیمے میں رہنے لگا، اس کے پاس تلوار کے علاوہ کوئی اور چیز یا اسلحہ نہ تھا۔ اس دوران ایک مسلمان نے ایک اونٹ ذبح کیا، وہ شخص مسلسل طاق میں رہا حتیٰ کہ موقع پا کر ایک ڈھال کے برابر اس کی کھال حاصل کر لی، اسے زمین پر بچھا دیا، جب وہ خشک ہو گئی تو اس کی ڈھال بن گئی۔ جب دشمن سے ہمارا آمنا سامنا ہو گیا، جن میں رومی اور بنو قزاع کے عرب مشترک طور پر شامل تھے، انہوں نے ہم سے بڑی سخت مارکہ آرائی کی۔ رومیوں میں ایک آدمی ایک سرخ گھوڑے پہ سوار تھا جس کی زین بھی سونے کی تھی، ہتھیار بھی مخلوط سونے کا تھا، یہی حال اس کی تلوار کا تھا۔ وہ مسلمانوں پر بڑھ چڑھ کر حملہ کر رہا تھا اور وہ ہمیری آدمی مسلسل اس کی طاق میں تھا، حتیٰ کہ جب وہ رومی اس کے پاس سے گزرا تو اس نے عقب سے نکل کر اس پر حملہ کر دیا، اس کے گھوڑے کی پنڈلی پہ تلوار ماری جس سے وہ نیچے گر گیا۔ پھر اس نے تلوار کا ایسا بھرپور ہاتھ مارا کہ اس رومی کو قتل کر دیا۔ فتح حاصل ہونے کے بعد جب اس نے اس کا سامان لینے کا ارادہ کیا اور لوگوں نے بھی گواہی دی کہ اس رومی کو اسی نے قتل کیا ہے، تو خالد بن ولید نے اس کو کچھ سامان دے دیا اور کچھ روک لیا۔ اس نے عوف رضی اللہ عنہ کے خیمے میں واپس آ کر ان سے اس واقعے کا تذکرہ کیا، تو انہوں نے کہا تم دوبارہ ان کے پاس جاؤ تاکہ تمہیں سامان مل جائے۔ وہ دوبارہ خالد بن ولید کے پاس گئے، انہوں نے پھر انکار کیا۔ اس پر عوف خالد بن ولید کے پاس خود آئے، کہا تمہیں نہیں معلوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتول کا سامان قاتل کے لیے مقرر فرمایا؟ خالد نے کہا کیوں نہیں؟ عوف نے فرمایا پھر اس مقتول کا سامان اس کے حوالے کرنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ خالد نے فرمایا میں اسے بہت زیادہ سمجھتا ہوں، یعنی سونے کی تلوار اور یہ سب کچھ اس کو مل جائے۔ عوف نے فرمایا اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھوں تو ان سے اس کا ذکر ضرور کروں گا، یعنی میں تمہاری شکایت کروں گا جا کے۔ جب وہ مدینہ پہنچ کر حضور کی خدمت میں آئے اور آپ کو اس کی خبر دی تو آپ نے خالد سے فرمایا تجھے کس نے اس کو سامان دینے سے منع کیا؟ یعنی خالد کا بھی نقطہ نظر معلوم کیا۔ خالد نے عرض کیا اللہ کے رسول میں نے اس کو بہت زیادہ سمجھا کہ ایک شخص کو اتنا کچھ مل جائے۔ آپ نے فرمایا اسے سامان دے دو۔ پھر عوف کے پاس سے گزرے تو انہوں نے خالد کی چادر کھینچی، فرمایا میں نے جو حضور سے ذکر کیا تھا وہی ہوا نا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن لی، آپ ناراض ہو گئے، فرمایا اے خالد اب اسے نہ دینا، کیا تم میرے نگرانوں کو چھوڑ نہیں سکتے؟ کیونکہ تمہاری اور ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی آدمی نے اونٹ یا بکریاں چرانے کے لیے خریدی، پھر ان جانوروں کے پانی پینے کا وقت دیکھ کر ان کو حوض پہ لایا، انہوں نے پانی پینا شروع کیا تو صاف صاف پانی انہوں نے پی لیا اور تلچھٹ چھوڑ دیا، یعنی صاف عمدہ چیزیں تمہارے لیے اور بری چیزیں نگرانوں کے لیے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ اپنے امراء کا دفاع کرتے تھے۔ ان ساری باتوں سے ایک بڑی اہم بات سمجھ آتی ہے اور وہ یہ کہ جو مسئلہ جہاں دیکھا جائے اس کو وہاں حل کر دیا جائے۔